خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو پروگرام پیارا قرآن اور اچھی باتوں میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں. اللہ کریم سے دعا بھی ہے اللہ کریم آج کا دن ہمارے لیے باعث برکت بنائے. آج کے دن کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام مشکلیں، پریشانیاں، حاجتیں پوری فرمائے، مشکلیں دور کر دے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی پیارا فرمان میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے کوئی سخت حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑے، کیونکہ یہ درود پاک مصائب کو دور کر دیتا ہے، روزی میں برکت دیتا ہے اور حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی تنگی ہے، درود پاک کو تھام لیجیے. انشاءاللہ یہ درود پاک ہمیں دنیا میں بھی سرخرو کرے گا، آخرت میں بھی سرخرو کرے گا. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. وہ ایک اور شاعر کہتا ہے نا، مشکل جب سر پہ آ پڑی آقا تیرے ہی نام سے چلی، کیونکہ مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام. اللہ کریم ہمیں خوب خوب درود پاک پڑھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. بڑھیں گے ہمارے فارمیٹ کی جانب، اور ماشاءاللہ روزانہ ہی ہم آپ کو تجوید قرآن بھی سکھایا کرتے ہیں، ترتیل قرآن بھی سکھایا کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ بڑی خوبصورت کہانی بھی سنایا کرتے ہیں، اور ایک اچھی عادت اور ایک بری عادت کے حوالے سے بھی گفتگو کی جاتی ہے. انشاءاللہ اسی انداز کے ساتھ آج بھی ہمارا پروگرام آگے بڑھے گا. سب سے پہلے تو قاری صاحب کو مرحبا کہیں گے. قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں قاری صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. ماشاءاللہ آپ روزانہ شفقت فرماتے ہیں اور ہمیں قاعدہ اور قرآن سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم بھی سیکھنے والوں میں سے ہو جائیں. بہت سارے ناظرین ماشاءاللہ اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور ہمیں کال کے ذریعے بتاتے بھی ہیں کہ ہم نے کیسا سیکھا، کتنا سیکھا. آئیے سب سے پہلے کچھ مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں. چند کال پچھلے پروگرام کی، پچھلے سبق کی شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد عامر اتاری ہے. میں آج آپ کو سبق سناؤں گا. جیم زبجا، عین زبر ع، جع لام زبلا، جعل فا زبر فا، عین زبر ع، فع لام زبلا، فعل نزل ذکر قصب ابلی. کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے عامر بھائی نے جو سبق سنایا ہے بڑا خوبصورت انداز سے سنایا ہے. قاری صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ جی، عامر بھائی نے بہت اچھے انداز سے سبق سنایا. اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا ابھی جیسے آپ کال کر رہے تھے اور کال میں آپ شاید یہ جلدی پڑھنے والا آپ کا انداز تھا، لیکن نارمل انداز میں جو ہے نا آپ نے اسی انداز سے پڑھنا ہے جس انداز سے آپ کو پڑھایا جاتا ہے. جیسے نزل ہے نا، خلق، اس طرح اطمینان سے پڑھیں گے تو آپ کی ادائیگی بہتر رہے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. مزید تو محمد تفسیر حمزہ ہے. با بو بی تا تو تی سا سو سی جیا جا جو جی ہا شو شی ہا خو فی. جزاک اللہ خیرا. چلیں جی، ماشاءاللہ آپ نے ہمیں سبق سنایا. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. قاری صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی، حروف مدہ کا یہ سبق انہوں نے بہت اچھے انداز سے یوں سنایا کہ حروف مدہ کی مقدار پوری ہے، البتہ حروف کی جو ادائیگی ہے اس میں مزید بہتری کی حاجت ہے. چلیں انشاءاللہ آج ساتھ رہیں گے تو سیکھتے رہیں گے، اور سیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ایک نہ ایک دن اچھے انداز کے ساتھ ہمیں پڑھنے بھی آ جائے گا. قاری صاحب آج کا سبق آپ ہمیں پڑھائیے، اور آج آپ 7ویں تختی سے
ہمیں سبق پڑھائیں گے؟ جی آج تختی نمبر 7 جو ہے بہت ہی آسان تختی ہے. حروف مدہ کے قواعد ہیں اس کے اندر. حروف مدہ کی جو مقدار ہے وہ 1 الف کے برابر ہے. 1 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے اس کو. صحیح ہے. تو پہلی 2 لائنیں ہم پڑھ چکے تھے. اب ہم اس کی درمیان میں جو 2 لائنیں ہیں جن میں حروف مستعلیہ ہے صاد، تو ان کی ادائیگی ہم کر لیتے ہیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں میرے ساتھ مل کر شامل ہو جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد الف زبر صا. صاد ألف زبر صا. صاد واو پیش سو. صاد واو پیش سو. صاد یا زیر صی. صاد یا زیر صی. صا صو صی. صا صو صی. جی ہاں یہ حروف مستعلیہ ہیں. حروف مستعلیہ کو ہر حال میں پر پڑھتے ہیں اور یہاں پر 1 الف کی جو مقدار ہے حروف مدہ کی وہ بھی ادا کرنی ہے. دونوں باتوں میں خیال رکھنا ہے. اگلا حرف پڑھیں گے ضاد. ضاد الف زبر ضا. ضاد ألف زبر ضا. ضاد واو پیش ضو. ضاد واو پیش دو. ضاد یا زیر ضی. ضاد یا زیر ضی. ضا ضو ضی. ضا دو ضی. یہاں پر دیکھیے کہ میں ایک اور چیز سمجھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ حروف مستعلیہ بھی ساتھ بتا رہے ہیں، ساتھ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ حروف مدہ ہے اور انہیں کھینچ کر پڑھنا ہے، تو ہمیں اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حروف مستعلیہ ہیں یا یہ صرف حروف مدہ ہے؟ جیسے مدنی قاعدے میں جو رنگین مدنی قاعدہ ہے نا، اس میں حروف مستعلیہ کو الگ سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے نا. تو حروف مستعلیہ تو ویسے بھی ماشاءاللہ حروف مستعلیہ کا مجموعہ بھی ہمیں مدنی چینل کے ناظرین سناتے رہتے ہیں خود صد و تنقید. تو پہچان تو ہوگی حروف مستعلیہ کی. البتہ حروف مدہ کی جو پہچان ہے وہ یہی ہے کہ الف سے پہلے زبر ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے. یہ حروف مدہ ہے. الف سے پہلے زبر ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. الف واو اور یا اس پر ہم نے غور رکھنا ہے جی. اور ساتھ ہی ساتھ اس پر جو حرکات دی ہوئی ہیں اس پر بھی نظر رکھنی ہے. اگر الف سے پہلے زبر ہوگا تو یہ حروف مدہ ہو گیا. واو ساکن سے پہلے پیش ہوگی تو پھر یہ حروف مدہ ہو جائے گی اور اسے 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. جی 1 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے. جی ہاں. چلیں اگلی لائن کی طرف چلتے ہیں. او الف زبر او. ألف زبر طا. واو پیش تو. واو پیش تو. یا زیر طی. یا زیر قی. اب تینوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے رواں. طا تو قی. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ طا پر پڑھی جا رہی ہے. اگر طا کو اس طرح پڑھیں گے تا تو تی تو یہ تا سے بدل جائے گا. اب ہم نے حروف مستعلیہ درست ادا کرنے ہیں. طا تو تی.
طي. ہمارا آخری جو سبق کا حرف ہے وہ ہے وا. اسے بھی پڑھ لیتے ہیں. وا الف زبر وا. وا ألف زبر وا. وا واو پیش وو. وا واو پیش رو. وا یا زیر وی. وا یا زیر وی. وا وو وی. وا رو ری. دو لائنیں ہم نے چاہوں گا پڑھی. کہ آخری کی لائن میں اگر آج آپ پڑھا دیں تو وہ کچھ مشکل سے نظر آ رہی ہے مجھے. اچھا اچھا اچھا. تختی نمبر 7 کی بالکل لاسٹ جو لائن ہے، آئیے اسے بھی پڑھ لیتے ہیں. ہجے میں کس طرح پڑھیں گے آپ سن لیجئے. حمزہ کھڑا زبر آ. حمزہ کھڑا زبر آ. کیونکہ یہاں پر جو ہے الف نہیں ہے. صحیح. یہاں پر الف پر جب بھی حرکت آ جاتی ہے اسے حمزہ پڑھتے ہیں، اور یہاں پر الف کے ساتھ قرآن میں بھی کہیں پر بھی آئے گا تو اس پر اگر کوئی بھی حرکت آ گئی تو اب اسے حمزہ پڑھا جائے گا. نہیں. اس میں یہ ہے کہ جب بھی ہم الف پر یہ جیسے سنگل یہ ڈنڈی والا جو نشان ہوتا ہے الف، ایک ہوتا ہے عین والا حمزہ، صحیح ہے، ایک ہوتا ہے سنگل. یہ جو الف ہوتا ہے اگر یہ خالی ہے، صحیح ہے، تو یہ کسی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کسی کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا. جیسے الف خالی ہوتا ہے، اس سے پہلے زبر ہوتی ہے میم الف زبر ما، اور کہیں یہ الف ایسی ہوتا ہے جیسے الذین آپ نے دیکھا ہوگا، الذین کے شروع میں الف بالکل مطلب ہے کہ خالی ہوتا ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی، تو وہ پڑھا نہیں جاتا. صحیح. ہاں وقف میں پڑھا جاتا ہے، وصل میں نہیں پڑھا جاتا. اچھا یہ جو الف ہے اس پر جب بھی کوئی حرکت آ جائے گی تو ہم اسے حمزہ پڑھیں گے، جیسے یہاں پر پڑھا جا رہا ہے حمزہ کھڑا زبر آ. صحیح. چلے آگے پڑھتے ہیں. حمزہ واو پیش او. حمزہ واو پیش او. حمزہ یا زیر ای. حمزہ یا زیر ای. آ او ای. آ او ای. اگلا حرف ہے یا، بہت ہی آسان ہے، اسے بھی رواں پڑھ لیتے ہیں. یا یو ی. یا یو ی. جی ہاں ماشاء اللہ بہت زبردست. آج یوں کہا جائے کہ بہترین قاری صاحب سے ہم نے زیادہ سبق سیکھنے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. جو کچھ سیکھا ہے جلدی کیجیے، ہمیں فون کیجیے، واٹس ایپ کیجیے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے اس سیکھے ہوئے سبق کو مدنی چینل کے ناظرین کو بھی سنائیں، اور قاری صاحب کے پاس بھی آپ کا سبق پیش کیا جائے، تاکہ اگر اس میں اگر کہیں اور کمزوری ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی دور کر دیا جائے. کچھ اگر کالز ہیں تو مجھے دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کال کی ماشاءاللہ اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. قاری صاحب سے سمجھیں گے. قاری صاحب کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ جی یہاں پر سورۃ الاخلاص سنائی گئی ہے، اس میں حروف مستعلیہ کا تو خیال رکھنا ہے، لیکن جو حرف باریک ہے انہیں پر نہیں پڑھنا. اچھا دوسری بات یہ کہ قل هو اللہ، اس پر بالخصوص دھیان دیں. یہ کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن پاک کو اطمینان سے پڑھیں، بالکل آرام سے پڑھیں. اگر آپ جلدی جلدی پڑھیں گے نا قل هو اللہ احد، یوسف بھائی یہ تو غلطیاں تو ہوں گی، کیونکہ جب ہمارے حروف صحیح نہیں ہوئے، ہماری ادائیگی بہتر نہیں ہوئی، اور ہم جلد بازی میں پڑھیں گے تو ہماری ادائیگی کہاں جائے گی. اگر اس کو یوں کر لیا جائے کہ آپ کا روزانہ تقریباً فوکس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم حرف کی ادائیگی جو ہے وہ آہستہ آہستہ کریں، سلولی کریں گے، کیونکہ اس وقت ہم لرننگ موڈ میں ہیں. تو ہم اگر آہستہ آہستہ چلنا سیکھیں گے تو انشاءاللہ دوڑنا بھی ہمیں آ جائے گا. لیکن آج سے ہی اگر ہم دوڑنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ شاید ہم گر جائیں، اور اگر اللہ نہ کرے ایسا گرے کہ بہت زیادہ خطرناک چوٹ آ جائے تو یہ ہماری صحت کے لیے بھی خطرناک ہوگا. بلکہ یہاں تو ایمان کا بھی معاملہ ہے، کیونکہ حرف کی پروناؤنسیشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو مقصد ہے، جو
ٹرانسلیشن ہے وہ چینج ہو جائے، اور اگر قرآن کی ٹرانسلیشن ہم نے خود سے چینج کر دی تو یہ ہمارے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اچھے انداز کے ساتھ صحیح پروناؤنسیشن کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا نصیب فرمائے۔ میں ایک بات اور بھی عرض کروں یوسف بھائی کہ جس طرح ہم اپنی اردو کو کتنا سنوارتے ہیں کہ میری گفتگو کا انداز بڑا شائستہ ہونا چاہیے، بڑا اچھے الفاظ کا انتخاب ہونا چاہیے، اور کہیں میں کوئی غلطی نہ کر جاؤں، تو قرآن کریم تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں کتنی شائستگی، آہستگی، اطمینان، بلکہ قرآن پاک کا تو حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے قاری صاحب، واہ ماشاء اللہ، بہت اچھی آپ نے توقیف فرمائی۔ مزید کال لیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ آپ نے کال کی، اللہ کریم آپ کو برکت دے۔ قاری صاحب اس کال پر بھی کمنٹ چاہوں گا آپ سے۔ جی ماشاءاللہ، انہوں نے جو پڑھنے کا ان کا انداز ہے ایک تو دھیما ہے، وہی جس پر ہم بات کر رہے تھے، اور پھر ادائیگی بھی کافی حد تک مجھے بہتر محسوس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید کوشش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین ماشاء اللہ۔ جی مزید کال۔ میرا نام ساجد علی ہے، میں باول مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ آج میں انشاءاللہ آپ کو سورہ الرحمن کی چند آیتیں سناؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ کا نام آواز مجھے صحیح نہیں پہنچی، شاید غالباً ساجد بتایا آپ نے نام۔ اللہ کریم آپ کو برکت دے، بہت اچھے انداز کے ساتھ پڑھا۔ قاری صاحب سے بھی کمنٹ لیں گے اس پر۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی۔ دیکھیے جیم جو ہے نا، یہ چے کی طرح ادا نہ ہو، جیسے آیت پڑھی وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ ہے، تو مجھے جو آواز سننے میں آئی ہے وہ ریجم، چے کی طرح کی آواز۔ اچھا دوسرا یہ کہ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے، تو کذبان نہیں، تا پر پیش ہے اور پیش کو مجہول ادا نہیں کرنا، معروف ادا کرنا ہے۔ یاد رکھیے واو اور پیش میں گول ہوتے ہیں۔ معروف کیا ہوتا ہے یہ بھی سمجھائیے گا۔ جی معروف وہ جو عربیوں کا طریقہ ہے، جو درست طریقہ ہے، صحیح ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، اقرأوا القرآن بلحون العرب، قرآن کو عرب کے لب و لہجے پر پڑھو۔ تو یہ عرب کا جو طریقہ ہے وہ معروف طریقہ ہے، اور جو مجہول طریقہ ہے وہ عربوں کی ادائیگی سے ہٹ کر طریقہ ہے۔ جیسے ربکما، عرب جو پڑھتے ہیں ربکما، اور تجوید بھی بتاتی ہے کہ یہی درست ہے کہ واو اور پیش میں ہونٹوں کو گول کر کے اس کی ادائیگی کی جائے۔ ماشاء اللہ، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے، بہت بہت شکریہ قاری صاحب۔ بڑھیں گے ہمارے ترتیل قرآن کی طرف۔ آئیے اب ہم اپنے ترتیل قرآن کی جانب بڑھتے ہیں۔ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر جو ہے وہ 26 سے ہم آغاز کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین میرے ساتھ شامل ہو جائیے، قرآن کریم کھول لیجیے۔ یاد رکھیے کہ قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا ہی بہتر ہے، عافیت اسی میں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آیت یاد ہوتی ہیں، لیکن جب سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوتا ہے تو آیت کے درمیان کے کچھ کلمات جو ہے وہ ذہن سے نکل جاتے ہیں یا حرکات آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کا وضو ہے تو آپ قرآن کریم لے لیجئے اور شہادت کی انگلی رکھ کر قرآن کریم کی تلاوت میں میرے ساتھ شامل ہو جائیے۔ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم،
دیکھیں ہونٹ گول ہونی چاہیے. من علیہا یہاں گننا نہیں ہوگا. فان مد عارض کھینچ کر پڑھیں گے. کل من علیہا فان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى کاف کو پر پڑھیں گے. وجہ ہا کو واضح کریں گے. ربک ذو الجلال والاکرام. ذو الجلال والاکرام میں کاف باریک ہے اور آخر میں مد عارض کا قاعدہ ہوگا, کھینچ کر پڑھیں گے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اگلی آیت کریمہ. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ قاری صاحب, اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے. ہم اپنے پروگرام میں مبلغ دعوت اسلامی عدنان چشتی بھائی کو بھی خوش آمدید کہیں گے, مرحبا کہتے ہیں. ماشاء اللہ روز شفقت فرماتے ہیں اور ہمیں بڑی پیاری پیاری نصیحتیں فرماتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ ان سے ہم چند مدنی پھول حاصل کریں گے, لیکن ابھی وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا. سیگمنٹ کا نام ہے ایک کہانی. خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا. جی مدنی چینل کے ناظرین, آج کی کہانی کئی سال پرانی کہانی ہے, اور کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک ملک میں ایک بہت بڑا بزنس مین رہا کرتا تھا. بزنس کا یہ عالم تھا کہ صرف ایک نہیں بلکہ کئی سارے بزنس کیا کرتا تھا, اور پیسوں کی ریل پیل تھی. گاڑی, بنگلے, نوکر, چاکر, ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کی تھی. ایک دن وہ اپنے آفس میں بیٹھا کام میں مصروف تھا کہ اچانک سے اسے اپنے سینے کے اندر پین فیل ہوا, درد فیل ہوا. آہستہ آہستہ پہلے تو اس نے اگنور کیا,
لیکن آہستہ آہستہ درد کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا گیا. اللہ تو اکبر. اسے تشویش ہوئی اور یہ قریبی ہاسپٹل پہنچا. قریبی جب ہاسپٹل میں اس نے اپنا چیک اپ کروایا تو اسے کہا گیا کہ تمہیں کوئی بڑے ہاسپٹل کی طرف جانا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس آپ کا علاج ممکن نہیں اور آپ جلدی کیجیے گا کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو دل کا پرابلم ہوا ہے. وہ فوراً سے ہی ملک کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں پہنچا اور جا کر وہاں پر اپنے ٹیسٹ کروائے, ڈاکٹروں سے مشورہ کیا اور ڈاکٹروں کو اپنا چیک اپ کروایا. جب ڈاکٹروں سے اپنا چیک اپ کروایا تو ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ جناب تمہیں تو خطرناک ہارٹ کا پرابلم ہوا ہے اور تمہارا دل کام کرنا چھوڑ رہا ہے. اللہ اکبر. ٹیکنالوجی ہمارے پاس اتنی جدت نہیں آئی کہ ہم اس کا علاج کر سکیں, لہذا تم کسی اور ملک چلے جاؤ, یورپ کی طرف چلے جاؤ. پیسوں کی ریل پہن تھی, اس نے فوراً سے ٹکٹ کروایا اور یورپ کے مشہور ترین سب سے اچھے اسپیشل ڈاکٹر کے پاس پہنچ کر اس نے اپنا چیک اپ کروایا. ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا اور اس کو بائی پاس کر کے اپنے ملک واپس بھیج دیا. چند دنوں کے بعد جب وہ اپنے ملک واپس پہنچا, ساتھ ساتھ ڈاکٹر نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا کیونکہ یہ بائی پاس تمہیں کوئی بہت بڑی زندگی نہیں دے گا, لہذا آپ چند دنوں کے مہمان ہو, ایسے زندگی گزاریے گا کہ اب بس چند دن کی ہی دیر ہے. وہ اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹ آیا. اپنے ملک میں آ کر اس نے اپنی سرگرمیاں کم کر دی اور زیادہ سے زیادہ وقت یہ اللہ کی عبادت میں بھی مصروف ہو گیا اور اس نے اپنے کام کاج کا لینا دینا بھی تھوڑا کم کر دیا. ایک بار وہ بازار سے گزر رہا تھا کہ اس نے اپنی گاڑی میں سے دیکھا کہ ایک عورت گوشت کی دکان کے قریب گرے ہوئے چربی کے ٹکڑے اٹھا رہی ہے. اسے بڑی حیرانگی ہوئی. اس نے فوراً سے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا کہا اور جا کر اس عورت سے پوچھنے لگا کہ اے میری بہن, یہ بتاؤ یہ چربی کیوں اٹھا رہی ہو؟ وہ عورت کہنے لگی کہ بھائی میرے شوہر کا انتقال ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں اور میرا اور کوئی یوں کہا جائے کہ گزر بسر کروانے والا نہیں. میں لوگوں کے کام کاج کر کے اپنا گزر بسر کیا کرتی ہوں, لیکن آج میرے بچوں نے گوشت کھانے کی بڑی ضد کی ہے, لہذا میرے پاس پیسے نہیں تھے. میں نے یہاں پر آ کر یہ چربی جمع کر لی اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ اس چربی کے ساتھ کچھ نہ کچھ گوشت بھی آ جاتا ہے, لہذا میں نے سوچا کہ اس چربی کو میں ہانڈیا میں ابال کر اس کے پکا کر اپنے بچوں کو دے دوں گی. اللہ اکبر. اب جب اس تاجر نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ سوچنے لگا کہ میرا پیسہ, میرا روپیہ, میری جائیداد یہ کس کام کی ہے. اللہ اکبر. اس نے اسی وقت اس گوشت کی دکان کے مالک سے کہا کہ آئندہ جب بھی یہ عورت آئے تو اس عورت کو تم نے گوشت دے دینا ہے اور حساب میرے اکاؤنٹ میں لکھ دینا ہے, مجھ سے پیسے لینے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اس عورت کو ایک ڈھیر سارا گوشت دلا دیا. وہ عورت راضی راضی خوش ہو کر اپنے گھر کو لوٹ گئی اور یہ تاجر اپنی مصروفیات کی طرف بڑھ گیا. بات آئی گئی ہو گئی. چند دنوں کے بعد یہ روٹین چیک اپ پر گیا اور جا کر اس نے جب اپنے کنسلٹ ڈاکٹر سے جب رابطہ کیا تو اس کے پھر سے ٹیسٹ کروائے گئے. جب ٹیسٹ ہوئے تو پتہ یہ چلا کہ اس سے تو کوئی دل کی بیماری نہیں. ڈاکٹر بڑے پریشان ہوئے, بڑے حیران ہوئے کہ آخر ماجرا کیا ہے, ہوا کیا ہے. اچانک سے تمہاری دل کی بیماری غائب کیسے ہو گئی؟ آپ ایک کام کرو, ہو سکتا ہے کہ ہماری لیبرٹی میں کوئی فالٹ ہو, آپ پھر سے یورپ چلے جاؤ جہاں سے آپ نے بائی پاس کروایا ہے. وہ فوراً سے اس نے ٹکٹ کروائی اور گیا پھر سے یورپ اور جا کر اسی مشہور ہاسپٹل میں جا کر اس نے چیک اپ کروایا. جب چیک اپ کروایا عدنان بھائی جی حیرت کی انتہا نہ رہی کیونکہ سرے سے ہی اس کا دل پہلے سے اچھا ورکنگ کی حالت میں اس ٹیسٹ کی رپورٹ میں آیا. سبحان اللہ. ڈاکٹر بڑے پریشان, بڑے شوق رہ گئے اور پوچھنے لگے کہ بتاؤ تم نے ایسا کیا کیا ہے. اللہ اکبر. اب اس تاجر نے کہا, اس نے کہا کہ میرے بھائی میں نے اور کوئی کام نہیں کیا بلکہ سارے جہاں کی ڈگری جہاں سے بنتی ہے
اس رب سے میں نے رابطہ کر لیا. واہ. اللہ اکبر. بے شک میرے نبی نے سچ فرمایا اور بالکل حق فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو ٹال دیا کرتا ہے. واہ. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین، کہنے کا تو یہ ایک کہانی تھی، ایک واقعہ تھا، مگر اس میں ہمارے لیے کیسا سبق ہے. آج ہمارے ارد گرد بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ پریشان ہوں، بہت سارے لوگ آزمائش میں ہوں، بہت سارے لوگ تکلیف میں ہوں. اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے، خدارا اپنے قریبی لوگوں کا خیال رکھیے، ان کی مشکلوں کو دور کرنے کا مداوا بنیے، ان کی مصیبتوں کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کیجیے. ہو سکتا ہے کہ کسی کی مصیبت، کسی کی پریشانی، کسی کا گھر کا معاملہ سیدھا کرنے کی برکت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاملات کو اچھا کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی صدقہ کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. آج انشاءاللہ عز و جل ہمارے مبلغ دعوت اسلامی عدنان چشتی بھائی سے بھی ہم مدنی پھول لیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جہاں ہم ہمارے اس پروگرام میں ایک بری عادت کے بارے میں بتاتے ہیں، وہیں ہم آپ کو ایک گول بھی دیا کرتے ہیں. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کوئی ایک اچھی اسکل ہمارے خاندان کے اندر پینیٹریٹ ہونا شروع ہو جائے، ہم ایک اچھی اسکل ہمارے گھر کے اندر، ہمارے خاندان کے اندر قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آج بہت سارے لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے گھروں کے اندر، کیوں کہا جائے کہ ہمیں گھروں کے اندر رہنا ہماری مجبوری ہو چکا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنی بری عادت سے بھی ہم یوں کہا جائے کہ دور ہو اور ایک اچھی عادت کو اپنانے کی بھی کوشش کریں. تو انشاءاللہ عز و جل اس طریقے سے ہماری بہت ساری بری عادتیں دور ہو جائیں گی اور اچھی عادتوں کو ہم اپنانے والے بن جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بری عادتوں سے بچ کر اچھی عادتیں اپنانے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. یاد رکھیے گا، انسان کی پہچان اس کی عادتیں ہوتی ہیں. جب انسان کی عادتیں اچھی ہوں گی تو اس کا معیار زندگی اچھا ہوتا چلا جائے گا. عادتیں انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. عادتیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ہم کس قسم کے انسان ہیں. تو اگر ہماری عادتیں، ہمارا کردار اچھا ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل معاشرے میں ہماری اچھی پہچان ہوگی. بڑھیں گے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی کی طرف. جی عدنان بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوسف بھائی، آج ایک سچی حکایت کے ذریعے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک کی صورت میں ہمیں بیان فرمائی ہے، اور اس کے اندر ایک بری عادت کا ذکر فرمایا گیا ہے، تو ہم اس کو سنتے ہیں انشاءاللہ الرحمن، اور پھر غور کرتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اندر یا میرے گھر کے بعض افراد میں یا بچوں کے اندر یہ عادت پائی جاتی ہے. اگر ایسا ہے تو ہمیں اس کو دور کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب کے بعد جب لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، جن کے بارے میں جو فیصلہ ہوگا وہ کر دیا جائے گا، ایک آدمی ایسا ہوگا اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا تاکہ وہ جنت میں داخل ہو. اسے گویا دعوت ہوگی کہ آؤ بڑھو جنت کی جانب. جیسے ہی وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچے گا، اچانک دروازہ بند کر دیا جائے گا. پھر اب یہ حسرت اور دل کے اندر اسے پشیمانی ہوگی اور اس کو افسوس ہوگا، یہ کیا دروازہ میرے لیے بند کر دیا گیا. پھر اس کے لیے ایک بار پھر دروازہ کھول کے اسے بلایا جائے گا، آنے کے لیے کہا جائے گا. یہ پھر جنت میں جانے کے لیے بڑھے گا، لیکن جیسے ہی قریب پہنچے گا دروازہ پھر بند کر دیا جائے گا. حتیٰ کہ کئی دفعہ اس طرح کا معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے گا، جیسے ہی یہ جنت کے دروازے پہ پہنچے گا دروازہ بند ہو جائے گا. بالآخر یہ شخص اس قدر مایوس ہو جائے گا جنت میں داخلے سے کہ اب اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول کے اسے بلایا جائے گا کہ آؤ جنت کی طرف، لیکن یہ اس قدر مایوس اور نا امید ہو چکا ہوگا کہ دروازہ کھلا ہونے کے باوجود یہ جنت کی جانب نہیں بڑھے گا. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، یہ جو شخص، یہ جو آدمی ہوگا جسے یہ تکلیف قیامت کے دن دی جائے گی اور جو اتنا مایوس ہو جائے گا جنت میں جانے سے کہ دروازہ کھلا ہونے کے باوجود اس کی جانب نہیں بڑھے گا، کیونکہ بار بار جیسے یہ پہنچتا تھا بند کر دیا جاتا تھا. وجہ کیا تھی؟ اسے یہ تکلیف، یہ عذاب میں مبتلا کیوں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہم غور کریں
کہ کیا ہمارے اندر ایسی عادت تو نہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کا مذاق اڑاتے ہوں، اسے تنگ کرتے ہوں، اس پر مختلف طرح کی آوازیں فکرے کستے ہوں، اور اس کے کسی عیب کی وجہ سے، کسی نقص کی وجہ سے، مثال کے طور پر کوئی بولنے کے اندر جو ہے وہ ہکلاتا ہے، الفاظ جو ہے صحیح طرح سے ادا نہیں کر سکتا، اب اس کا مذاق اڑانا، اسے بار بار کہنا اور آر دلانا جس پر وہ بیچارہ شرمندہ ہو لوگوں کے سامنے، یوں کر کے اسے تنگ کرنا، اور پھر جب وہ شکوہ کرے، شکایت کرے کہ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں، نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، اس طرح، یا کسی غریب آدمی کی غریبی کا مذاق اڑانا، اس کے جوتے جو ہے وہ پرانے ہیں، اس پر فکرے کسنا، تمہارے یہ جوتے تو وہ فلاں اتنے سال پرانے ہیں، فلاں شخص کے زمانے کے ہیں، اس طرح کی باتیں کرنا، یا کسی کی گاڑی پر اس طرح کے کمنٹس کرنا، یا بچے اگر کھیل رہے ہوں کھلونے وغیرہ تو اس پر آپس میں اس طرح کی بات کرنا کہ یہ پرانے ہیں، یہ گندے ہیں، یوں ہیں وہ ہیں، اور حقیقت میں وہ ایسے نہ ہو، صرف مذاق اڑانے کے لیے اس طرح کی بات کرنا، یا اسی طرح معاشرے کے اندر پائی جانے والی دیگر جو چیزیں ہیں، ہم گھر کے اندر رہتے ہیں آپس میں، تمہارا گھر تو وہ اتنے سال پرانا ہے، یوں لگتا ہے پہلے اس میں جن بھوت رہا کرتے تھے، اور مقصود کیا ہو، اس کو مذاق اڑانا، تنگ کرنا کہ یہ غصہ کرے گا، کچھ باتیں کہے گا اور ہم خوش ہوں گے اور مذاق اڑائیں گے، اس طرح کی باتیں کرنا، اس طرح کا انداز اختیار کرنا، یا مثال کے طور پر کوئی بچہ اسکول کے اندر، مدرسے کے اندر لنچ لے کر آیا ہے، اس لنچ پر کمنٹس کرنا اور اس کا مذاق اڑانا، تم تو روز یہی لے کر آتے ہو، تم لوگ غریب ہو، یہ ہو، اس طرح سے اسے تنگ کرنا، یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ مسلمان بھائی کا مذاق اڑانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اس لیے ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کا مذاق ہرگز نہیں اڑانا چاہیے۔ ایسی بات جس سے سب خوش ہوتے ہوں اور جس کے بارے میں کہی جا رہی ہے اسے بھی برا نہ لگے تو اسے مزاح کہا جاتا ہے عربی میں، تو یہ جائز ہے، درست ہے، لیکن ہمیں دیکھ لینا چاہیے کس سے مزاح کر رہے ہیں اور کس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، بہت ہی اچھی اور پیاری پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ روزانہ جو ہے ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور اچھی باتوں سے متعلق نہ صرف سنتے ہیں بلکہ جو بچوں کے جذبات ہوتے ہیں، جو ہمیں تصویریں بھیجتے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، تو ایک اچھی عادت میں روزانہ جو ہے بچوں کی جو تصاویر آتی ہیں، اچھی چیزیں، وہ انشاءاللہ ہم ابھی دیکھیں گے۔ تو آپ کی اسکرین پر یہ تصاویر ابھی انشاءاللہ چلیں گی۔ ایک اچھی عادت میں عدنان بھائی کچھ آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ جی الحمدللہ رب العالمین، روزانہ چونکہ ایک اچھی عادت جو ہے وہ ہمیں یوسف بھائی بتاتے ہیں، اور پھر ساتھ اسے اپنانے کا، اسے اپنی زندگی کے اندر، اپنے روزمرہ معاملات کے اندر اسے اپلائی کرنے کا بھی ہمیں ذہن دیتے ہیں، اور بچوں کو بالخصوص کہ وہ اس عادت کو اپنے اندر اپنائیں، اور پھر اس کی تصویر بنا کر ان کے والدین، گھر والے وہ ہمارے پاس بھیجیں تو اس کو ہم الحمدللہ رب العالمین آن ایئر بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک دلجوئی کا ایک بہترین انداز ہے، حوصلہ افزائی بھی ہے، اور جو مقصد ہے دین کی دعوت کو عام کرنا۔ یہ دیکھیں آپ، یہ کل جو ہمیں ایک دی گئی تھی اچھی عادت کے حوالے سے، تو آپ اسکرین پر وہ بچوں کی تصاویر ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور انہوں نے پیارے پیارے کمنٹس بھی لکھے ہوئے ہیں اس عادت کے بارے میں۔ واہ، اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا، ماشاءاللہ، ہمیں دوسروں پر بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ واہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، میں اپنا کام خود کروں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سعادت دے اور ہمیں بھی یہ عادت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سنت کی نیت سے میں اپنا کام خود کروں گا انشاءاللہ۔ واہ، ماشاءاللہ، محمد انس اتاری ہیں، اور یہ بھی ایک بچی ہیں، انہوں نے بھی اپنی جذبات کا اظہار کیا، اپنی ایک اچھی عادت کا اظہار کیا ہے۔ غالباً یہ لکھا ہوا کہ میں اپنا کام اپنے ہاتھ سے خود کروں گی۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مزید آپ کو اس طرح کی اچھی باتیں، اچھی عادتیں اختیار کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ عز و جل، آج کا ہمارا جو ٹاسک ہے وہ ٹاسک ہے مطالعے کی عادت بنائیں، کتاب بینی۔ یہ ایک بڑی خوبصورت عادت ہے، اور مطالعہ انسان کو ایک بہت بڑا، یوں کہا
کہا جائے کہ علم کا خزانہ عطا کرتا ہے. مطالعے کی عادت انسان کو بہت ساری منفی اور بے فائدہ مصروفیات سے بچا لیتی ہے. یہ وقت کو قیمتی بنا دیتی ہے. مطالعے سے انسان کو تعلیم اور شعور اور آگہی ملتی ہے. مطالعہ حصول علم کا ایک ایسا ذریعہ ہے اور علم کی بہت بڑی دولت حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا یہ سبب ہے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے, اپنی عادت ایسی بنانی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنا وقت کتابوں کے ساتھ گزاریں. ایک ایسا دوست ہے کہ جو ہمیں کسی بھی حال میں تنہا نہیں چھوڑتا. ایک شاعر نے بڑا خوبصورت شعر لکھا, حصول علم ہے ہر ایک فعل سے بہتر, دوست نہیں ہے کوئی کتاب سے بہتر. تو ہمیں کتاب کو اپنا دوست بنا لینا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کتاب کو اپنا دوست بنائیں گے تو یہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گی, آپ کو کہیں چھوڑ کر نہیں جائے گی, ہمیشہ آپ کے ساتھ رہ سکتی ہے. اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیے, اس کی خوب مطالعے کی عادت بنائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں, آپ کے کردار میں, آپ کی عادتوں میں, آپ کے علم میں بے پناہ اور بڑا خوبصورت اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اللہ کریم ہمیں اس گول پر بھی عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. اگر آپ ہمارے ساتھ اس ٹاسک پر, اس گول پر عمل کرتے ہیں تو اپنی تصاویر, اپنے بچوں کی تصاویر ہمارے ساتھ شیئر کریں, کتاب پڑھتے ہوئے شیئر کریں. انشاءاللہ عز و جل ہم کوشش کریں گے کہ کل کے پروگرام میں آپ کے بچوں کی تصاویر مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ شیئر کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اور زیادہ اچھے انداز کے ساتھ پروگرام کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہمیں اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا, پڑھا